آج یہ 4 خوبیاں ہماری ماں بہنوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ ہمارے گھروں کا سکون کب آئے گا؟ جب ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ 4 خوبیاں آئیں گی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوں، رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھنے والی ہوں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں اور اپنے خاندانوں کی تابعدار ہوں۔ یہ 4 کام کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے ہی آسان ہیں، لیکن یقینی طور پہ ان کے اوپر کاربند رہنا تو مشکل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب، اس کے ثمرات، فرمایا جنت کے 8 دروازے میرا اللہ کھول دے گا، میں جس سے دل کرتا ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ اور اگر یہ 4 خوبیاں میرے بھائیوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر دیکھنی ہو تو ساری کی ساری خوبیاں عملی اعتبار سے دیکھنی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی خوبی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عزت و آبرو کی محافظ ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ لفظ عورت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی اگر آپ ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر دیکھیں تو ذات جب کا اس سے مراد ایسی چیز ہے جسے سر سے لے کر پاؤں تک چھپایا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے۔ عورت کا معنی ہی یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو تحفظ دیا ہے، جو حقوق عورت کا بیان فرمائے ہیں، اسی کے اندر عورت کی عزت و آبرو محفوظ بھی رہ سکتی ہے اور اسی کے اندر اس کی عزت و تکریم برقرار رہ سکتی ہے۔ آج نام نے ہاتھ اتنے مرضی نعرے لگائے جائیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، بھائی یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں، شیطانی جال ہو سکتے ہیں، شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں۔ جو حقوق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے ہیں، ان سے بہتر اصول کائنات کے اندر کوئی بتا سکتا نہیں بتا سکتا۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و آبرو کی محافظ ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ ایک غزوہ پہ جاتی ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ جب بھی آپ غزوہ کے لیے نکلتے تو اپنی ازواج کے ناموں کی پرچی ڈالتے، قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ اب یہ بڑا لمبا سفر ہے، 28 دنوں کا آنے اور جانے کا سفر، تقریباً 1 مہینے کی مسافت طے کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جو حادثہ ہوا، حادثہ کیا ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوثر تھی، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار مانگ کے ہار لے کے گئی تھی۔ اب ایک جگہ پہ اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ہوتل سے اونٹ کے اوپر جو پلان رکھا جاتا ہے اسے اتر کے اطلاع حاجت کے لیے جاتی ہیں، وہاں ان کا ہاتھ جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو تلاش کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب واپس آتی ہیں تو لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس ہودج کا، اس پلان کا اپنے بڑا وزن ہوتا ہے اور 3-4 بندے مل کے اٹھائیں تو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر سوار بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے جب پردے کی آیات بھی نازل ہو چکی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آتی ہیں، کیا دیکھا کہ لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے، وہ اسی جگہ پہ انتظار کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے اس پالان اور اس ہودج کے اندر موجود نہیں تو نبی علیہ السلام کسی کو بھیجیں گے اور مجھے یہاں سے جو ہے منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ اب وہی انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی کہ بھئی تم نے لشکر سے پیچھے رہنا ہے تاکہ لشکر کی جو بھی چیز پیچھے گر جائے تم نے اسے اٹھا لینا ہے، یا جو بھی ہمارا فرد جو ہے پیچھے رہ جائے تم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہر لحاظ سے تعاون کرنا ہے۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منزل پہ پہنچے اور دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں تو بے اختیار زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا دوستو، اس جملے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب کوئی بھی ناگوار حادثہ ہو جائے
کوئی بھی نقصان والی خبر مل جائے، کوئی بھی نقصان والا معاملہ ہو جائے تو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جب ہمارا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو صرف تبھی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو بیدار ہوئی۔ حضرت صفوان نے اپنی سواری کے اوپر، اپنے اونٹ کے اوپر سوار کیا اور خود اس کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں۔ بزرگ صحابی ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ ازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، فرمایا ماں کی شان کیا ہے؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امہو، تمہاری ماں کا سب سے زیادہ تمہارے اوپر حق ہے۔ کہا رسول اللہ اس کے بعد؟ دوسری مرتبہ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، کہا ابوہا، تمہارا باپ۔ تو گویا کہ حسن سلوک کا سب سے بہترین شخصیت جو ہے وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہم ان کے سامنے نظریں اٹھا کے یا سخت لہجے کے اندر اگر بات کرتے ہیں اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَلَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، انہیں جھڑک نہیں سکتے، انہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو پرانے زمانے کی ہیں، اب دور جدید ہے، آپ کو ان کے تقاضوں کا نہیں پتا۔ بھائیو نہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہونا ہے اور ان کی ہر بات کو ماننا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ مومنوں تم میرے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا تم اپنے والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے۔ صفوان بن معطل باوجود اس کے بزرگ صحابی ہیں لیکن مہار تھامی ہے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ کے اوپر سوار کیا ہے۔ جیسے رسول کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، جو ہر موقع پہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ بھائیو اس کی تکلیفیں ایسی ہیں، نبی علیہ السلام مکہ کی تکلیفیں بھول گئے تھے لیکن جو تکالیف عبداللہ بن ابی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، نبی علیہ السلام کبھی ان کو نہیں بھولے، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ میرے نبی کے دل کے اوپر ہوئے تھے۔ کیونکہ میرے نبی جن حالات میں اور جس وقت میں مدینہ میں آئے اس وقت ریاست مدینہ کا اگلا نامزد بادشاہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کے لیے تاج بنا لیا گیا تھا۔ اب تاج پوشی کی تقریب ہونا باقی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو بادشاہت کا نظام تھا وہ سارا ختم کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر انصار نے، مہاجرین نے آپ جو ہے لبیک کہا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چل کے آپ کی مددگار کی حیثیت سے چلے۔ عبداللہ بن ابی اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْعَبْدُ مِنْهَا الْأَزَلِ، اس غزوہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں، یہ مہاجرین ہم ان کو ذلیل کر کے نعوذ باللہ من ذالک اپنے شہر مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ اب ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کبھی کفار مکہ کے ساتھ جا کے کٹ جوڑ کرتا ہے، کبھی یہود کے ساتھ جا کے کرتا ہے، کبھی کوئی موقع، کبھی کوئی تدبیر، کبھی کوئی بات، ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ بات آتی ہے کہ نبی کی زوجہ جو ہے رشوت سے پیچھے رہ گئی ہے، صفوان بن معطل لے کے آیا ہے، اس نے لوگوں کے اندر جو ہے بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دی اور پاک دامنہ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 28 دن کا لمبا سفر کر کے آئی ہیں اور راستے میں ان کی طبیعت خراب تھی، طبیعت ناگوار تھی، اپنے حجرے میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ بات پورے مدینہ کے اندر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، چیم گویاں کرتے ہیں، ایسا کہلاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے کانوں تک پڑے ہم تصدیق نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ بات کرنے والا کون ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے۔ یہ جو بات کرنے والے ہیں کبھی اس نے سچ بھی بولا ہے کہ نہیں بولا، کبھی اس نے امانتوں کی حفاظت بھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ جب کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کسی مومن یا مومنہ کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم بھی آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
ریاست مدینہ کے اندر بھی وہ بات جو ہے وبا کی طرح پھیلی اور ہر زبان کے اوپر یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ صفوان بن معطل کے ساتھ جو ہے کافی وقت گزار کے آئی ہیں، اسے تو آبرو ان کی محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔